الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی عظیم الشان کانفرنس دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم و شہداء اسلام و استحکام پاکستان کے خوبصورت نام سے معتمد ہے۔ انجمن دفاع صحابہ و اہل بیت کے تمام ہی ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہے، جن میں بالخصوص برادر محترم شبیر منہاس صاحب، وسیم اقبال، برادر محترم حامد صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار، جنہوں نے بڑی محنت، لگن، کوشش کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما
معزز و محترم ندیم یعقوب صاحب، مجاہد اہل سنت قاری محمد اسد عرفان صاحب اور دیگر حضرات علماء اکرام اسٹیج پر جلوگر ہیں، آپ مسلسل حضرات علماء اکرام کے بیانات مسجد کے پاکیزہ ماحول میں سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا تعلق اللہ کا شکر ہے ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتے ہیں کہ در ابو بکر صدیق سے ہے۔ اور لوگوں کو اپنے اپنی نسبت پر، اپنے اپنے تعلق پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ ہمیں جس کے تعلق پر ناز ہے وہ ہے کہ جس کے تعلق پر محمد کو ناز ہے۔ مسجد کے ماحول میں نماز کا ماحول ہوتا ہے، قرآن کا ماحول ہوتا ہے، تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسجد میں جانور آ جائے تو اس کو فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر آئے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ناپاک ہو تو فوراً باہر نکل جائے، اور اگر باہر سے کوئی ناپاک ہو تو وہ اندر نہ آئے۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ جب وہ مسجد میں ہو تو دنیا داری کی باتیں نہ کرے، دین کی باتیں کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، قرآن کی بات کرے۔ اب کوئی چک ملوک کا بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب مسجد بننے سے پہلے ہم یہاں بھینسیں باندھتے تھے، مسجد بننے سے پہلے اسی جگہ پر ہم ناپاک حالت سے گزرتے بھی تھے، جانور بھی بیٹھتے تھے، یہاں مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں دکانیں تھیں، اسی مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں حویلی تھی، اسی مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں دکانیں تھیں۔ تو اب مسجد بن گئی تو کیا ہوا؟ مکان میں بھی تو ناپاکی کی حالت میں گزرا جا سکتا ہے، دکانوں اور فیکٹریوں میں بھی تو گزرا جا سکتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے بھائی فیکٹری اور مکان کی بات اور ہے، مسجد کی بات اور ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے اب فیکٹری کی بات نہ کرو، پہلے فیکٹری تھی، پھر کالونی بنی، پھر مکان بنے، چلتے چلتے کچھ مسجد بن گئی، کچھ گھر بن گئے۔ اب وہ کہنے والا کہے گا کیا اس مسجد کے آگے اب مزید بھی کچھ حالتیں تبدیل ہوگی؟ فیکٹری سے مکان بنے، مکان سے فیکٹریاں بن گئی، زمینیں بن گئی، پلاٹنگ ہو گئی۔ جس جگہ کو آپ نے مسجد بنا دیا، 10 سال کے بعد کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مسجد کی جگہ پہ پھر سے پلاٹنگ ہو جائے، 15 سال کے بعد پھر سے کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مسجد کی جگہ میں دوبارہ دکانیں بن جائیں، مسجد کی جگہ میں پھر فیکٹری بن جائے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی نسبت اب ہو گئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ تو جس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو جائے اب دوبارہ قیامت تک وہ رب کا گھر رہے گا، اب پلاٹنگ نہیں ہو سکتی، اب دکانیں نہیں بن سکتی، اب فیکٹریاں نہیں بن سکتی، اب ملیں نہیں لگ سکتی۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے تو بہت کچھ ہوا۔ ہم نے کہا بالکل اس سے پہلے بہت کچھ ہوا، اب اس سے آگے مسجد ہی رہے گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے جو اس سے پہلے ہوا وہ، میں نے کہا وہ تمہارے میرے علم میں موجود نہیں تھا لیکن اللہ کے علم میں موجود تھا۔ یہ کب جگہ مسجد میں تبدیل ہوگی اور کب مسجد میں تبدیل ہونے کے بعد قیامت کی صبح تک مسجد رہے گی، ہمارے علم میں اس دن آیا جس دن مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا یہ مسجد کب بنے گی اور کب اس کے حکم تبدیل ہو جائیں گے، کب تک لوگ یہاں سے گزرتے رہیں گے اور کب گزرنا بند کر دیا جائے گا، صرف پاک لوگوں کا ٹھکانہ رہ جائے گا، ناپاکوں کے لیے تالے لگ جائیں گے۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ارے ایسا ہوا کیا؟ جگہ تو وہی ہے، صرف مسجد بن گئی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک اصول کی بات سمجھ لو، نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ زمین وہی ہے، دیواریں وہی ہیں، لیکن جب نسبت بدل گئی تو حکم بدل گیا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا ابو بکر کون ہے، ابو لہب کون ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا ابو بکر کون ہے، ابو لہب کون ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا
حبشے کا کالا بلال کون ہے، فارس سے آنے والا سلیمان کون ہے، اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا، جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم کا ایندھن بننے والا کون ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد اب کیا ہوا، اب جو کچھ ہو چکا، اب یہ صحابی بن گئے، ان کا عظمت قیامت تک کم نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا عظمت قیامت تک کم نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں پہلے تو یہ بھی ہوا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے فلاں کام کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے فلاں کام کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے شراب پی، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے بتوں کو سجدہ کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں فلاں کام کیے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح زمین مسجد کی ہوتی ہے اور اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اس کا حکم اور ہوتا ہے، مسجد بن جانے کے بعد اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو بھیج دیا، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی نسبت اب حضور کے ساتھ ہو گئی۔ اب پاک پیغمبر نے ان کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا؟ میرے نبی نے فرمایا بعد میں آنے والوں کان کھول کر سنو کہ اب یہ رنگ کا کالا نہیں رہا، اب جو اس سے بغض کرے گا مجھ محمد سے بغض کرے گا، اب یہ فارس کا سلیمان نہیں رہا، اب جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، اب یہ صرف ابن مسعود نہیں رہا، اب یہ میرا صحابی ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد سے پیار کرے گا، اور جو اس سے پیار نہیں کرے گا، جو ان کا دل دکھائے گا، وہ سمجھ جائے اس نے محمد کے دل دکھایا، اور جس نے محمد کے دل دکھایا وہ سمجھ جائے وہ جہنم کے ایندھن کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ اب کوئی کہنے والا کہتا ہے جناب جب نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا، تو اس کے باوجود بھی تو بہت سی جگہ پر صحابہ اکرام سے خطائیں ہوئی، اس کے باوجود بھی تو بہت سی جگہ پر چیزیں قابل اصلاح ہوتی رہی۔ میں نے کہا دیکھو فرق ہے۔ جب سٹیج میں ابھی تک علماء نہیں آئے تھے، جب پنڈال میں ابھی تک لوگ نہیں آئے تھے، اس وقت ایک آدمی سپیکر کو لایا، اس نے سپیکر کو سیٹ کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ سپیکر کو سیٹ کر رہا ہے، کوئی تار ہل گئی، کوئی پرزہ ہل گیا، کوئی بٹن ہل گیا، سپیکر کی آوازیں اوپر نیچے ہونے لگی، تو کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے شبیر منہاس صاحب یہ سپیکر کیسا لائے ہو، اس کو واپس کر کے آؤ، اس میں بیان نہیں ہو سکتا، اس میں بات نہیں ہو سکتی۔ وہ کہیں گے نہیں ابھی ٹھیک ہونے کے مرحلے میں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر بیٹھ کے بات کرنا۔ جب حضور کے صحابہ آئے پاک پیغمبر کی درسگاہ میں، بتدریج اسلام نازل ہوا، بتدریج حضور نے تربیت کی۔ اگر حضور کے صحابہ سے کسی جگہ پر خطا ہوئی بھی ہے، یہ سمجھنے کا ٹائم تھا، یہ بننے کا ٹائم تھا۔ جب بن کر سج کر تیار ہو گئے، پاک پیغمبر نے فرمایا اب میرا آنے والی دنیا کے لیے اعلان ہے، میرے 2-4 صحابی نہیں، میرا ہر صحابی ستارہ ہے۔ اگلی بات کہتے ہیں آپ صحابہ کی بات کرتے آپ نبی کی بات کریں۔ میں نے کہا آؤ تم بھی کہتے ہو نبی کی بات کریں، ہم بھی کہتے ہیں نبی کی بات کریں۔ کہتے ہم کوئی ایسے تھوڑی کہتے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے۔ میں نے کہا کون سی پڑھتے ہو؟ کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ہم نے قرآن مجید کی طرف سے کہا ہے۔ حضور کی زندگی کو اسوہ بناؤ، حضور کی زندگی سے سیکھو، حضور کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آؤ حضور کی زندگی پہ چلے۔ حضور معصوم ہے، حضور سے نماز سیکھو گے، حضور سے زکوٰۃ سیکھو گے، حضور سے حج عمرہ جہاد سیکھو گے، لیکن بتاؤ امتی تو معصوم نہیں ہے، توبہ کا طریقہ کہاں سے سیکھو گے؟ نبی گناہ کر سکتا ہے؟ بولو نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ امتی معصوم نہیں ہے۔ نبی سے جہاد سیکھ لیا، نبی سے حج سیکھ لیا، نبی سے عمرہ سیکھ لیا، نبی سے جہاد سیکھ لیا۔ یا رسول اللہ ماڈل آپ ہے، آپ معصوم ہیں، میں معصوم کوئی نہیں، اب ماڈل آپ ہے۔ گناہ امتی سے ہو گیا، اب
آپ اس گناہ کے ازالے کا طریقہ آپ سے سیکھنا چاہتے بتائیں کیسے سیکھے؟ پاک پیغمبر کی جماعت سے جو گناہ ہوئے در حقیقت ان گناہوں کو رب نے اس حکمت کے تحت کروایا، وہ گناہ ہو جانے امت کے لیے باعث رحمت تھے۔ صحابی گناہ کرتا ہے، امت کو توبہ کا طریقہ۔ گناہ کس سے ہوتا ہے؟ نبی سے ہوتا ہے، صحابی سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ بلند آواز، کس سے ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا تو مسلمان نہیں ہوتا، شرک کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اور زنا اخلاقیات کے باب میں زنا سے بڑا داغ کوئی، اخلاقیات کے باب میں زنا سے بڑا داغ کوئی۔ حضور معصوم ہے، صحابی سے زنا ہو گیا اور حضور کے دربار میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، پاک کر دے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر عرض کرنا ہے۔ رجم کا حکم ہو گیا، پتھر مارے جائیں گے اور تب تک مارے جائیں گے جب تک جان نکل نہ جائے۔ مدینہ منورہ میں زنا کے مجرم کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور حضور کی موجودگی میں مارا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ وقت آن پہنچا جب اس صحابی کی جان نکل گئی۔ شام کو حضور مسجد نبوی پہنچے، مدینہ منورہ کی باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گناہگار تھا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں سیاہکار تھا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا ہوا مر گیا۔ ایسے بندے سے مدینہ پاک ہوا۔ جب پاک پیغمبر کے کانوں میں یہ بات پہنچی، میرے نبی نے فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اس کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے اگر اس کی توبہ کو دنیا پر تقسیم کر دیا جائے، اس کی توبہ رب کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، اس کی ایک توبہ کی وجہ سے ساری دنیا میں۔ گناہ ہوا، کس سے ہوا؟ رجم کیا گیا اور حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب بخشے جائے۔ حضور ہیں پاکیزگی کا مجسمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی مسجد میں رہتا، انصار چلے جاتے زراعت کے لیے، مہاجر چلے جاتے تجارت کے لیے، میں حضور کے دربار میں رہتا۔ جب بھی حضور مسجد سے باہر آتے، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا میرے ساتھ خاص معاملہ یہ تھا، حضور مجھے پورے احترام سے محبت سے سلام کیا۔ کہتے مجھے بھی پتا حضور جب مجھے دیکھتے فوراً سلام لیتے۔ حضور کا یہ معمول شریف زندگی بھر میرے ساتھ رہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب میں بازار میں تھا، حضور نے مجھے دیکھا اور میں نے حضور کو دیکھا تو میں کھسکنے لگا۔ جب میں کھسکنے لگا تو حضور نے مجھے دیکھا اور میں ابو ہریرہ ادھر آؤں۔ جب ابو ہریرہ آ گئے تو پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ نکل کیوں رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ میں نے تو تمہیں دیکھ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پر غسل واجب ہے، مجھ پر غسل واجب ہے، اور آپ کا معمول یہ ہے آپ جب بھی مجھے دیکھتے مجھے سلام لیتے، میرا جسم ناپاک ہے، مجھ پر غسل کی حالت ہے اور آپ کا جسم پاک ہے، میں سائڈ پر اس لیے ہوا کہ مبادہ آپ مجھ سے سلام کریں
اور میرا جسم اس وقت ناپاک ہے، آپ کا پاک جسم میں ابو ہریرہ کے ناپاک جسم کے ساتھ لگے، مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ جب ابو ہریرہ نے یہ کہا، پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ ہاتھ آگے کرو، مسلمان کبھی ناپاک نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ آگے کیے، یہ حضور کا ایک سلام جو ابو ہریرہ سے لیا تھا، حضور کا ایک سلام جو ابو ہریرہ سے لیا تھا، امت کے لیے کتنی آسانی پیدا ہوئی کہ پاک پیغمبر کے عمل سے ابو ہریرہ سے سلام لینے سے اس بات کا اظہار ہو گیا کہ غسل جنابت اگر کسی پر ضرورت ہے بھی صحیح تو نبی کے فرمان کے مطابق مومن کبھی ناپاک ہو، مومن کبھی ناپاک ہے۔ واقعات تسلسل کے ساتھ ہے۔ علماء سے پوچھے پہلے جو روزہ رکھا جاتا اس روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ سحری کر افطاری کے بعد اگر کسی کی لمحہ پر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ صحابی جو دن افطار کیا آنکھ لگی تھوڑی دیر بھوکا رکھا، 2-3 دن جب یہی ہوا، یہ صحابی نڈھال ہوئے، جب نڈھال ہوئے حضور کو اطلاع پہنچی، اس صحابی کی بھوک سے، اس صحابی کی پیاس سے، اس صحابی کی مشقت سے امت کو کیا ملا؟ اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، سورج ڈوب جائے تو کھول لینا، نکل سے پہلے بند کرنا، ساری رات تمہارے لیے کھانا بھی حلال ہے، ساری رات تمہارے لیے پینا بھی حلال ہے، اس کے ساتھ بیویاں بھی حلال ہے۔ ابو ہریرہ صحابہ رسول، اسی لیے تو 1400 سال بعد امت قیام رکھی ہے۔ صحابہ کی خطائیں رحمت کی خطائیں آئیں چلیں، اس سے آگے چلیں۔ حضور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ ساتھ ہیں، صحابیات ساتھ ہیں، ازواج مطہرات ساتھ ہیں، مقام مزدلفہ و منی ہو، عرفات و صفا و مروہ ہو، صحابہ صحابیات ساتھ ہیں، پاک پیغمبر کے ساتھ حج کرنے والے کائنات کے عظیم مقدس ترین لوگ ہیں گے۔ فلاں پیر صاحب کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد کے، کراچی اور کشمیر کے لیے حج کرے کے ساتھ نہیں صحابہ تم حج کرو تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرو۔ آج 1400 سال کے بعد پیر بتاتا ہے نبی نے مزدلفہ میں یہ کیا، گروپ لیڈر بتاتا ہے نبی نے عرفات میں یہ کیا، گروپ لیڈر بتاتا ہے نبی نے صفا اور مروہ پہ یہ کیا۔ صحابہ نے بتایا نہیں، صحابہ نے دیکھا، نبی نے یہ کیا، دیکھنے والے کون؟ صفا پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ اچھا مروہ پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ اچھا مزدلفہ پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ جمرات پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ نماز کا وقت ہو گیا تو نمازیں پڑھانے والے محمد کو پیچھے چھوڑنے والے کون؟ نمازیوں کی طرف کرتا ہے، میں قربان جاؤں میرے محمد نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف کرتا ہے، ادھر سے حضور دیکھے ادھر سے صحابہ دیکھے، ادھر سے حضور دیکھے ادھر سے صحابہ دیکھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کوئی شک نہیں، مقدر والے حج کرنے والے کوئی شک نہیں، نصیبے والے۔ اب حضور حج سے واپس آئے،
حضور کی اہلیہ امت کی ماں حضرت ام سلمہ بیماری کی وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئی. حضور واپس آئے, ام سلمہ رونے لگی اور غم کے ساتھ حضور سے دکھ بھرے اظہار میں کہنے لگی, یا رسول اللہ, میرے تو مقدر مارے گئے, میرا تو نصیبہ ہار گیا, میں آپ کے ساتھ بیماری کی وجہ سے حج کے مقدس سفر پر نہیں جا سکی. حضور نے حضرت ام سلمہ کی بیماری کی وجہ سے جو امت کو انعام دیا, ام سلمہ کی بیماری جو امت کے لیے رحمت کا سبب بنی, وہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا, ام سلمہ بیماری کی وجہ سے تو میرے ساتھ نہ جا سکی, لیکن دل چھوٹا نہ کر, رمضان میں عمرہ کر لینا, اس عمرے کا ثواب اللہ تجھے وہ عطا کرے گا جو محمد کے ساتھ حج کر. رمضان میں عمرے سے زیادہ جانتے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے؟ مومنوں کی ماں ام سلمہ کا صدقہ ہے. رمضان کیوں نہیں, رمضان میں جانا کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اجازت کرنے میں سلمہ نے فرمایا کہ ثواب وہ ہے جو حضور کے ساتھ حج کا ثواب ہے. ام سلمہ کہ اس صحت کو صحیح بیماری بھی امت کے لیے رحمت کا سامان ہے. آگے چلتے آپ کو نظر آیا, آسمان سے یہ حکم نازل کر دیا گیا, آئندہ کے بعد دل میں اچھا یا برا خیال آئے گا, اللہ اس پر بھی کرے گا. دل میں خیال آئے گا, اللہ اس سے بھی کرے گا. دل میں خیال تو اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے, یہ تو خود ہی آ جاتا ہے. میں بڑے سفر کیے, میں مکہ شریف گیا, مدینہ شریف گیا, کربلا شریف گیا, عراق شریف گیا, تو نجف شریف گیا, قم شریف گیا, مشہد شریف گیا. میں وہ زیارتہ کی تھی, زیارتہ پاسے رکھ پہلے 10 ایمان بلال علیہ ہے یا کوئی نہ. میں جہان زیارتہ کی تھی, میں جہان زیارتہ کی تھی. اسی سید حضور دا خون, سید ہوئے تھے, حضور دا خون ہوئے, پہلے 10 ایمان ہے یا کوئی نہ. ایمان ہے یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے یا کوئی نہ؟ باقی لمبا مختصر. اللہ نے فرمایا, نوح اپنے اہل و عیال کو بٹھا لے کشتی کا اور ایمان والوں کو, اور پانی آئے گا اور کشتی تیرے گی اور آج بچے گا کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے, اہل و عیال کو بٹھا لیا, ایمان والوں کو بٹھا لیا, مرد و عورت سارے بیٹھ گئے. 3 منزلہ جہاز تھا, حشرات الارض کا جوڑا جوڑا, چرند پرند کا جوڑا جوڑا. جب پانی آیا کشتی تیرنے لگی. نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا, اور اس کے مخاطب کر کے فرمایا, وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. قرآن مجید بتاتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیرنے لگی, نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا, کہا بیٹا آ جا, میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. نوح کے بیٹے نے کہا, ابا مجھے تیرے کشتی کی ضرورت کوئی نہیں, کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا. نوح علیہ السلام نے جواب دیا, بیٹا آج پناہ کسی کو نہیں ملے گی, آج بچے گا کوئی نہیں. نوح اور بیٹے کی یہ بات ہو رہی تھی, اسی درمیان میں موج آئی, بیٹا غرق ہو گیا, کشتی چلتی چلی گئی, چوٹی پہاڑ پہ پہنچ کے ٹھہری. نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں درخواست کی, یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا میرے اہل بیت بچیں گے, لیکن میرا بیٹا مر گیا, میرا بیٹا مر گیا. قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک, وہ تیرا اہل بیت ہے. بیٹا کس کا؟ کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. پوترا ہے یا بیٹا ہے؟ نواسا ہے یا بیٹا ہے؟ پتری نا نواسا جی پہلی پیڑھی ایمان نہ لے آوے کہ اللہ برد کر کے کہے کہ تیرا اہل بیت نہیں, کہ 1400 سال بعد بندہ بھانگنا سوٹا لا کے آ کے اسا نقوی ہونے ہیں کہ ساری عزت کر. اگر پہلی پیڑھی میں ایمان نہ ہو, قرآن کہتے ہیں بیت کوئی نہیں.
1400 سال کے بعد خان ہوتا ہے، عادل خان ہوتا ہے، قبر میں ہے مہکتی کوئی نہیں. اور اگر پڑھے اور سنیں خون کی بات کرے تو حضور کے خون والے کتنے تھے جنہوں نے پتھر مارے؟ خون نے نائے تھے پروٹوکول کے نہ ڈالے ہو. پہلے ابو بکر سے سبق پڑھو، پہلے سبق عمر سے پڑھو. ہاں خون کا مان ہے تو سبق فاطمہ الزہرا سے پڑھو، خون کا مان ہے تو سبق زینب رقیہ ام کلثوم سے پڑھو، خون سے محبت ہے تو سبق حسن اور حسین سے پڑھو. کہتے ہم نے تو ان سے سبق پڑھے، آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا نقشہ دکھاؤ. میونسپل کارپوریشن والے گھر گرانے آ جاتے، وہ کہتا ہے میرا نقشہ منظور ہے، وہ کہتے تیرا نقشہ منظور نہیں، وہ کہتا ہے یہ نقشہ لے آؤ یا گھر گراؤں گا. اب وہ نقشہ تلاش کرنے جاتا ہے. اگر تو نقشہ وہی ہو جو میونسپل کارپوریشن نے پاس کیا ہے تو بلڈوزر گراتا نقشہ کرو چاہ کے آوے، تصدیق شدہ نہ ہوئے یا وہ نہ ہو جو میونسپل کارپوریشن نے پاس کیا ہے تو گرتا یا نہیں گرتا؟ گرتا یا نہیں گرتا؟ گرتا یا بچتا ہے؟ گرتا یا نہیں گرتا؟ کہتے کیڑا نقشہ میں کہ علی نے کرے والا نقشہ چاہ، حسن نے کرے والا نقشہ چاہ، حسین نے کرے والا نقشہ چاہ، فاطمہ نے کرے والا نقشہ چاہ. پھر میں تجھا من سے ہی تجھا نقشہ وراثت وچ مل گیا. آخر جی وہ نقشہ کیویں؟ میں کہ دس اس نقشے دے وچ علی نے گھر دے وچ علی نہ بیٹا ابو بکر ہے یا کوئی نہ؟ علی کے گھر کا نقشہ، علی کے گھر میں عمر نام ہے یا کوئی نہ؟ علی کے گھر میں عثمان نام ہے یا کوئی نہ؟ حسن کے گھر کا نقشہ دکھا، حسن کے گھر میں ابو بکر نام ہے یا کوئی نہ؟ عثمان نام ہے یا کوئی نہ؟ حسین کے گھر کا نقشہ، گھر میں ابو بکر نام ہے یا کوئی نہ؟ عمر نام ہے یا کوئی نہ؟ تو کسی کا لینا نہیں آ کر بنا کے لے آ، بنا کے لے آؤں. اس میں کون سا مسئلہ؟ ہماری تو ساری زندگی روتی ہے اسی کے نام پر پڑی. میں نے کہا لے آؤ. جب لے کے آیا آگے میں لے کے آیا، میں نے کہا آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہتے حسین کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ایک کا نام حسین تھا اور ایک کا نام ابو بکر تھا. کربلا کے شہیدوں میں حسین کے ایک بھائی کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ علی کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسین کا بھائی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ شہید کہاں ہوا؟ میدان کا نام کیا ہے؟ کہاں؟ دوسرا بیٹا. میں نے کہا علی کے گھر کا نقشہ نہیں ہے، اپنا کربلا کا نقشہ ہوا جو اہل بیت نے پاس کیے انہوں نے سے تو نہیں کیا. کہتا نہیں ہے. میں نے کہا چلو گھر بھیج دیا تھا، لیکن آپ اہل سنت کے گھروں میں چیک کر یہاں تجھے علی بھی ملے گا، ابو بکر بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، حسن بھی ملے گا، حسین بھی ملے گا. شکوہ نہ کر، نقشہ برابر کر، شکوہ نہ کر. اور اگر نقشہ برابر نہیں کرتا قصوروار ہم نہیں ہیں. ہمارا قصور ہے. میونسپل کارپوریشن والے ایکسیویٹر سے دیوار گرا دیتے ہیں. سی او خانے میں بلڈنگ انسپیکٹر نے بڑا ظلم کیا، نقشہ صوبہ پاس نہیں کرایا، ظلم ڈپٹی کمشنر نے کیا. او بھائی جذباتی مت ہونا، صرف سن کے خود فیصلہ کرنا. ہمیں جذباتیت کا تانا دینے والوں صرف یہ بتاؤ، حق نماز نے نقشہ غلط کیا نہیں تھا، نقشہ غلط بتایا. غلط کیا تو بتایا کہ اس کی فرد اصل نہیں ہے، اس کا رجسٹری درج ہو سکتا نہیں ہے. کمپیوٹرائز موزے بننے سے پہلے پٹواری 10 روپے لگا دیتے، کمپیوٹرائز موزے بننے کے بعد اب 10 روپے ہوتے نہیں. جب مینول سسٹم تھا